فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ، وہ منظر، وہ حالت کیسی ہوگی جب کان پھاڑ دینے والی آواز، سور کی آواز آئے گی۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام جب قیامت آئے گی سور پھونکیں گے، اس وقت خوف کی حالت یہ ہوگی۔ فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ، اس دن آدمی اپنے بھائی، سگے بھائی سے بھاگے گا کہ میں تیرا کچھ نہیں کر سکتا، کام نہیں آ سکتا، میں تیری مدد نہیں کر سکتا، نفس و نفس کا عالم ہوگا۔ سورۃ عبس اور آیت نمبر 34 ہے، پارہ نمبر 30۔ اس وقت انسان اتنا خوف زدہ ہوگا جب قیامت آئے گی، حالت یہ ہوگی، خوف کی وجہ سے ایسے ہوگا جیسے اس کی جان نکل رہی ہے، جیسے وہ مدہوشی بے ہوشی کی حالت میں ہے، اس کی روح پرواز کر رہی ہے، وہ کبھی ادھر گرے گا کبھی ادھر گرے گا، نہ دیکھ سکے گا نہ سن سکے گا، اس کی حالت خوف کی وجہ سے ایسی حالت ہو جائے گی جیسے مرنے کے قریب انسان کی ہوتی ہے۔ اور اس وقت انسان کسی کے کام نہیں آ سکے گا۔ فرمایا یہاں تک کہ یوم یفر المرء من اخیہ، بھائی بھائی کے کام نہیں آئے گا، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ کے کام نہیں آ سکتا، اپنے ماں باپ کی مدد نہیں یعنی مطلب کر سکتا، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، اور اپنی بیوی اپنی اولاد کے کام نہیں آ سکتا۔ وہ باپ جو ساری زندگی اپنی اولاد کی بہتری، اپنی اولاد کی خیر کے لیے تگ و دو کرتا رہا، بہت بڑے بڑے جو ہے امیدیں، بڑے بڑے پلان اور بڑی بڑی مصیبتیں برداشت کرتا رہا، بڑے بزنس جس نے کھڑے کیے، سب کچھ کیا اولاد کی خاطر۔ قیامت کا منظر ایسا ہوگا کہ انسان اپنی اولاد کے کام نہیں آ سکے گا، دوڑے گا اپنی اولاد سے دور بھاگے گا کہ میرے پاس نہ ہو، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر شخص کی ایسی پریشان کن حالت، ایسی حالت ہوگی کہ جو اسے ہر دوسرے سے بے پرواہ کر دے گی۔ یعنی ہر انسان اب اپنے نفس کا جو ہے سوچے گا، نفس و نفسی کا عالم ہوگا، لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے انسان بھی ہوں گے وجوہ یومئذ مسفرہ، جن کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے، سبحان اللہ، جن کے چہرے نورانی ہوں گے، خوشباش ہوں گے، بڑے ہی وہ انسان جو مطمئن ہوں گے۔ 50,000 سال کا دن ہوگا، فاسق و فاجر، گناہگار، کافر و مشرک اپنی اپنی فکر میں مبتلا ہوں گے۔ جب 50,000 کا دن آدھا گزر جائے گا، 25,000 سال گزر جائیں گے، اس وقت وہ کہیں گے کہ اپنا پیشوا تلاش کرو۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا، اے میرے نبی، اے آدم، یہ ساری تیری اولاد ہے، اے آدم ان میں دوزخی الگ کر دو، ان میں اپنی اولاد سے جنتی ایک طرف کر دو اور دوزخی ایک طرف کر دو۔ تو اس وقت اللہ تعالیٰ سے آدم علیہ السلام عرض کریں گے، یا رب العالمین وہ کتنے ہیں دوزخی، وہ کیسے جو ہے پہچان کروں؟ فرمائے گا اللہ تعالیٰ، اے آدم، ہر 1000 میں 999 دوزخی ہیں، ان کو ایک طرف کر دو۔ اور اس وقت سب کی حالت یہ ہوگی کہ انسان خوف کی وجہ سے، خوف کے مارے ہوئے بے ہوشی کے قریب ہوگا۔ جب 25,000 برس گزر جائیں گے تو پھر سب مل کر فیصلہ کریں گے کہ خوف کی حالت میں اتنا وقت گزار لیا ہے، ابھی تک حساب کتاب شروع نہیں ہوا۔
اس وقت آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، سب فیصلہ کر کے اکٹھے ہو کے اس بات کو طے کریں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا کہ اے آدم اپنی اولاد میں سے جو ہے وہ دوزخیوں کو الگ کرو، تو پھر آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ تو اس وقت آدم علیہ السلام کے پاس جا کر وہ کیا کریں گے؟ اے آدم، آپ ہمارے باپ ہیں، آپ کو تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی جنت دی ہوئی ہے، آپ جنتی ہیں، جنت سے آپ زمین کی طرف گئے تھے، اے آدم ہمارے لیے کچھ رہنمائی کرو، اے آدم ہماری سفارش کرو اللہ تعالیٰ کے آگے۔ تو آدم علیہ السلام کیا فرمائیں گے؟ آدم علیہ السلام کہیں گے اے میری اولاد، اے اولاد آدم، اے میرے بیٹو، میں تمہارے لیے کچھ نہیں کر سکتا، مجھے تو اپنی فکر ہے۔ انبیاء اللہ سے ڈر رہے ہوں گے،